بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الردی، رد کا باب۔ الرد ضد العول، رد یہ عول کی ضد ہے۔ ما فضل عن فرض ذوی الفروض ولا مستحق له يرد على ذوی الفروض، ذوی الفروض کے حصے سے جو بچ جائے اور اس کا کوئی مستحق نہ ہو تو ذوی الفروض پر رد کیا جائے گا، بقدر حقوقہم، ان کے حقوق کے بقدر، ان کے حصوں کے بقدر، الا علی الزوجین، مگر زوجین پر رد نہیں ہوگا۔ وہو قول عامۃ الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہی قول عام صحابہ یعنی جمہور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ وبہ اخذ اصحابنا رحمهم اللہ تعالی، اور اسی کو ہمارے اصحاب رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔ اصحاب سے مراد ہمارے ائمہ احناف۔ وقال زید بن ثابت الفاضل لبیت المال، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو فاضل ہے، زائد ہے، وہ بیت المال کے لیے ہے، یعنی ذوی الفروض سے جو زائد ہو بچ جائے تو وہ بیت المال کے لیے ہے۔ وبہ اخذ مالک والشافعی رحمہم اللہ تعالی، اور اسی کو اختیار فرمایا ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ نے۔ ثم مسائل الباب علی اقسام اربعۃ، پھر اس باب کے مسائل چار اقسام پر ہیں، یعنی باب الرد کے مسائل چار اقسام پر ہیں۔ احدها ان يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسئلے میں ممن يرد علیہ کی ایک جنس ہو، من لا يرد علیہ کی عدمی موجودگی کے ساتھ، عدم موجودگی میں۔ فجعل المسألة من رؤوسهم، تو مسئلہ ان کے رؤوس سے بنائیے، یعنی من يرد علیہ کے عدد رؤوس سے۔ کما لو ترک بنتین او اختین او جدتین فجعل المسألة من اثنین، جیسا کہ میت نے دو بیٹیاں یا دو بہنیں یا دو جدات چھوڑی تو مسئلہ دو سے بنائیے۔ والثانی اذا اجتمع فی المسألة جنسان او ثلاثة اجناس، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جب مسئلے میں دو جنس یا تین جنس جمع ہو جائیں، ممن يرد علیہ، من يرد علیہ کی، عند عدم من لا يرد علیہ، من لا يرد علیہ کی عدم موجودگی میں، فجعل المسألة من سہامہم، تو مسئلہ ان کے سہام سے بنائیے۔ اعنی من اثنین، میری مراد دو سے بنائیے۔ اذا کان فی المسألة سدسانی، جب مسئلے میں دو سدس ہوں، او من ثلاثۃ، یا تین سے، اذا کان فیہا ثلث و سدس، جب مسئلے میں ثلث اور سدس ہو، او من اربعۃ، یا چار سے مسئلہ بنائیے۔ اذا کان فیہا نصف و سدس، جب مسئلے میں نصف اور سدس ہو، او من خمسۃ، یا پانچ سے مسئلہ بنائیے۔ اذا کان فیہا ثلثان و سدس، جب مسئلے میں ثلثان اور سدس ہو، او نصف و سدسان، یا نصف اور دو سدس ہو، او نصف و ثلث، یا نصف اور ثلث ہو۔ والثالث ان یکون مع الاول، اور تیسری قسم یہ ہے، تیسرا قاعدہ یہ ہے، ان یکون مع الاول من لا يرد علیہ، کہ اول کے ساتھ من لا يرد علیہ ہو۔ اول سے مراد من يرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ، من يرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ من لا يرد علیہ بھی ہو۔ فاعتی فرض من لا يرد علیہ من اقل مخارجہ، تو من لا يرد علیہ کے اقل مخرج سے حصہ دے دیجئے۔ فاعتی فرض من لا يرد علیہ من اقل مخارجہ، حصہ دے دیجئے من لا يرد علیہ کے اقل مخارج سے۔ فإن استقام الباقی، تو اگر باقی برابر ہو جائے، علی رؤوس من يرد علیہ، من يرد علیہ کے رؤوس پر، فبہا، تو بہتر ہے۔ کزوج و ثلاث بنات، جیسے شوہر اور تین بیٹیاں، ہر ایک کی مثال ہم نے لکھا رکھی ہے، اس میں غور کر لینا۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ، اور اگر برابر نہ ہو، یعنی باقی من يرد علیہ کے رؤوس پر برابر تقسیم نہ ہو، فَاضْرِبْ وفق رؤوسهم فی مخرج فرض من لا يرد علیہ، تو ان کے رؤوس کے وفق کو، یعنی من يرد علیہ کے عدد رؤوس کے وفق کو من لا يرد علیہ کے حصے کے مخرج میں ضرب دیجئے۔ ان وافق رؤوسهم الباقی، اگر ان کے رؤوس اور باقی میں توافق کی نسبت ہو۔ کزوج و ست بنات، جیسے شوہر اور چھ بیٹیاں۔
وإلا فضرب كل رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه، ورنہ تو ضرب دیجئے ان کے کل عدد رؤوس کو من لا يرد علیہ کے حصے کے مخرج میں. فالمبلغ تصحیح المسألتی، تو مبلغ یعنی جو حاصل ضرب ہوگا اس سے مسئلے کی تصحیح ہوگی، وہ تصحیح مسئلہ ہوگا. کزوجن جیسے شوہر، و خمسی بنات اور 5 بیٹیاں. والرابع اور چوتھی قسم یا چوتھا قاعدہ ان یکون مع الثانی من لا يرد علیہ. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ثانی کے ساتھ من لا يرد علیہ ہو. ثانی سے مراد یعنی من يرد علیہ کی 2 یا 3 جنس ہوں. من يرد علیہ کی 2 یا 3 جنس کے ساتھ من لا يرد علیہ بھی ہو. فقسم ما بقی من مخرج فرض من لا يرد علیہ، تو تقسیم کیجئے من لا يرد علیہ کے حصے کے مخرج سے جو باقی بچے من يرد علیہ کے مسئلے پر، یعنی من لا يرد علیہ کے حصے کے مخرج سے جو باقی بچ گیا ہے. من لا يرد علیہ کو حصہ دے دیا اور جو باقی بچا اس کو من يرد علیہ کے حصے میں مسئلے میں ضرب دینا ہے اور تقسیم کرنا ہے. فقسم ما بقی من مخرج فرض من لا يرد علیہ علی مسئلۃ من يرد علیہ، تو تقسیم کیجئے من لا يرد علیہ کے حصے کے مخرج سے جو باقی ہو من يرد علیہ کے مسئلے پر. فإن استقام فبها، اگر وہ برابر تقسیم ہو جائے تو بہتر ہے. وَهَذَا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، اور یہ ایک ہی صورت میں ہے. وہی ان یکون للزوجات، اور وہ صورت یہ ہے کہ زوجات کے لیے ربو ہو. وہی ان یکون للزوجات الربو، زوجات کے لیے ربو ہو. والباقی بین اہل الرد اثلاثا، اور باقی اہل رد یعنی اصحاب فروض کے درمیان 3 حصے ہو کر تقسیم ہو. کزوجۃ و اربع جدات و 6 اخوات لام، جیسے بیوی اور 4 دادیاں اور 6 اخوات لام. وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ، اور اگر برابر تقسیم نہ ہو، فَاضْرِبْ جَمِيعَ مَسْأَلَةٍ مَّن يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَن لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ. اگر برابر تقسیم نہ ہو تو من يرد علیہ کے جمیع مسئلہ کو ضرب دیجئے من لا يرد علیہ کے حصے کے مخرج میں. پھر جمیع مسئلہ کو ہی ضرب دیا جائے گا اگر تقسیم نہ ہو، یعنی تباین کی نسبت ہو. فالمبلغ مخرج فروض الفریقین، تو جو مبلغ ہوگا حاصل ضرب ہوگا وہ دونوں فریقوں کے حصوں کا مخرج ہوگا. کا اربع زوجات و 9 بنات و 6 جدات، جیسے 4 بیویاں، 9 بنات اور 6 جدات. ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه. پھر من لا يرد، یہ تقسیم کی صورت بتا رہے ہیں. پھر ضرب دیجئے من لا يرد علیہ کے سہام کو من يرد علیہ کے مسئلے میں، اور من يرد علیہ کے سہام کو من لا يرد علیہ کے حصے کے مخرج میں جو باقی بچا ہے. ثم اضرب سهام من لا يرد علیہ، من لا يرد علیہ کے سہام کو من يرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دیں، وسہام من يرد علیہ فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد علیہ، اور من يرد علیہ کے سہام کو من لا يرد علیہ کے حصے کے مخرج سے جو باقی بچے اس میں ضرب دیں. وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى الْبَعْضِ، اور اگر بعض پر کسر واقع ہو، فَتَصْحِيحُ الْمَسَائِلِ بِالْأُصُولِ الْمَذْكُورَةِ، تو مسائل کی تصحیح اصول مذکورہ یعنی قواعد مذکورہ سے ہوگی.